تین شرطیں پائی جائیں گی تو اسے رقیہ شرعیہ کہیں گے. تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے تبھی جا کر وہ رقیہ شرعیہ کہلائے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم رقیہ کریں گے تو قرآن سے کریں گے. قرآن سے کریں گے یا مسنون اذکار سے کریں گے یا مسنون دعاؤں سے کریں گے. یہی تینوں چیزیں سے، قرآن جو اللہ کی طرف سے ہے، مسنون اذکار اور مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو انہی دو تین چیزوں سے رقیہ کریں گے، یا تو قرآن سے کریں گے یا مسنون اذکار سے کریں گے یا مسنون دعاؤں کے ذریعے. جو دعائیں وارد ہیں رقیہ کے سلسلے میں، تکلیف دور کرنے کے سلسلے میں، ان دعاؤں کو پڑھ کر رقیہ کریں گے. پہلی شرط. اور کوئی چیز مکس نہیں کریں گے رقیہ میں، اور کچھ نہیں پڑھنا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ رقیہ عربی زبان ہی میں پڑھیں گے. رقیہ خاص عربی زبان میں ہے، دوسری زبان میں رقیہ نہیں کریں گے. بہت سے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے، وہ غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، اوجھا یا بابا یا تانترک ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، اور وہ پتہ نہیں کس زبان میں منتر پڑھ رہا ہوتا ہے. عربی زبان کے علاوہ کسی دوسرے زبان میں دم جھاڑ پھونک نہیں جائز ہے، عربی زبان ہی میں. اور کیا پڑھنا یہ بھی متعین ہے، یا تو قرآن سے پڑھیں یا مسنون اذکار سے پڑھیں یا جو ہے مسنون دعاؤں کے ذریعہ. اب جیسے الیاس قادری صاحب ادم ایک بتاتے ہیں، رقیہ بتاتے ہیں کہ گھٹنے میں درد ہو تو ہاتھ رکھ کر گھٹنے پر کیا کہو، دادا صاحب کی گھوڑی. تو یہ کس زبان میں ہو گیا؟ اردو زبان میں. زبان بھی اردو اور یہ الفاظ بھی یہ جو ہے الیاس قادری کے. اور رقیہ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ رقیہ کو ایک ذریعہ سمجھیں گے. جیسے پچھلے درس میں بھی آیا کہ کسی چیز کو ذریعہ بناتے ہیں، سبب بناتے ہیں، تو اس سبب کو ہم کیسے اختیار کریں گے، سبب کو سبب ماننے کا طریقہ کیا ہے شریعت میں، وہ آپ کو میں نے پچھلے درس میں کلیئر کیا. یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ رقیہ کو ایک ذریعہ اور سبب سمجھیں گے، اس کو بذات خود مؤثر نہیں سمجھیں گے. یعنی یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایسا ہی کرنے سے ٹھیک ہوگا، یہی ٹھیک کرنے والا نہیں. ٹھیک کرنے والی ذات اللہ ہے، یہ محض ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے. اس سبب کو، اس ذریعہ کو ہم استعمال کر رہے ہیں، فائدہ پہنچانے والا اللہ رب العالمین. لہٰذا فائدہ کے لیے ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر اعتماد کریں گے. تو یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تب رقیہ شرعیہ. سمجھ گئے رقیہ شرعیہ؟ قرآن سے، مسنون اذکار سے یا دعاؤں کے ذریعے، پہلی شرط. دوسری شرط عربی زبان میں. دوسری زبان میں اگر کوئی بڑے بابا صاحب کی گھوڑی، دادا صاحب گھوڑی، وہ سمجھ لیں وہ صحیح رقیہ نہیں، وہ غلط ہے، غلط ٹریک پہ چل رہا ہے وہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو محض ذریعہ سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے، اعتقاد رکھیں گے کہ اس میں فائدہ اللہ دینے والا. اللہ چاہے تو اس رقیہ کے ذریعے ہمیں فائدہ ہوگا، اللہ نہیں چاہے تو رقیہ کے ذریعے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا.